عزیز ساتھیوں، انتہائی اہم باتاں اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر ہونیاں نے۔ اللہ رب العزت سانو انہاں تے ہمیشہ توجہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلی بات کہ اس خطبے نو 3 حصے اندر بیان کراں گا۔ پہلا حصہ ہے خطبے دے مسنون الفاظ جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سن، کیونکہ کچھ خطبے ایسے نے جڑے اسی کولوں بنا لینے، یعنی وہ حمد کے کلمات نے، وہ خطبے پڑھنا گناہ نہیں۔ عام جلسے درس دے ویلے کسی جگہ تے گفتگو کرنی، عام خطبہ پڑھا جا سکتا، کوئی بھی آیت پڑھی جا سکتی جن میں اللہ دی تعریف کے کلمات ہوں، لیکن جڑے مسنون الفاظ نبی پاک تو ثابت نے نا، خطبے دے اندر جمعے دا خطبہ ہوئے، عیدین دا خطبہ ہوئے، نکاح دا خطبہ ہوئے یا نماز استسقاء دا خطبہ ہوئے، اس ویلے کچھ خاص الفاظ جڑے نبی پاک تو ثابت نے وہی پڑھنے چاہیے نے، وہی معمول ہونا چاہیے، انہاں تے ذرا غور فرماؤ۔ پہلی بات کہ مسنون الفاظ خطبے دے، اور دوسری بات ہوئے گی کہ اس خطبے دی فضیلت اور اہمیت کتنی، اور تیسری بات ہوئے گی خطبے کے اندر جڑے الفاظ ہیں انہوں کا معنی کی ہو۔ پہلی بات اللہ دے پاک پیغمبر تو جڑے الفاظ ثابت صحیح مسلم دے اندر اور جامع ترمذی دے اندر، اسی طرح سنن نسائی دے اندر، سنن ابی داؤد دے اندر، اور جو امام احمد ابن حنبل نے مسند امام احمد ابن حنبل دے اندر ان الفاظ درج کیتا ہے۔ کسی جگہ تے ایک خطبہ کتاب الجمعہ دے اندر الفاظ آئے نے، اور کسی مقام تے کتاب النکاح دے اندر ان الفاظ دا تذکرہ کیتا گیا ہے۔ توجہ کرے آجے، اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے جڑے الفاظ بیان کیتے نے، صحیح مسلم دے اندر یہ الفاظ درج نے۔ کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو صحیح مسلم کتاب النکاح دے اندر جا کے دیکھ لے، یہ خطبہ مل جائے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، کچھ جگہ تے اے الفاظ نے اور کچھ مقام تے اس طریقے نال بات شروع ہوتی ہے، ان الحمدللہ۔ بعض جگہ تے الحمدللہ تو گل شروع ہوندی ہے، اور بعض جگہ تو ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اے الفاظ
الفاظ میرے پاک پیغمبر پڑھتے رہنے اس خطبے دے اندر عام طور تے اسی علماء یہ الفاظ کا بھی اضافہ کر لینے آپ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ حالانکہ یہ الفاظ صحیح حدیث تو ثابت نہیں. اللہ اکبر. اگلی بات تے آؤنا جس وقت خطبہ دیتا جاندہ ہے وچ کئی دفعہ درود پاک نو پڑھیا جاندہ ہے لیکن درود پاک مسنون خطبے دا حصہ نہیں اور بسا اوقات کئی چیزاں مثلا ہے دعا پڑھ لی جاندی ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یہ بھی مسنون خطبے دا حصہ نہیں. مسنون خطبے دے الفاظ ہی نے جڑے میں تو صاحب آپ دے سامنے پڑھ دیتے نے. میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر اے الفاظ حضرات صحابہ کرام دستے نے صحابہ کرام بیان فرماتے نے علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ. اللہ دے پاک پیغمبر اپنے صحابیاں نو ایک خطبہ حاجہ سکھایا کر دے. آپ فرماتے میرے صحابہ کتے درس دینا پہ جائے کتے واعظ کرنا پہ جائے کتے تقریر کرنی پہ جائے کتے چٹ گفتگو کرنی پہ جائے کتے خطبہ جمعہ دینا پہ جائے نبی پاک فرماتے نے کتے خطبہ عیدین دینا پہ جائے کتے نماز استسقاء پڑھانی پہ جائے کتے موقع تے نکاح پڑھانا پہ جائے. جگہ دے پیران دے میرے صحابہ اس خطبے نو سٹار دے اندر بیان کر دیا کرو اینو سٹار دے اندر پڑھ دیا کرو اینے تو بغیر درس نہ دیا کرو. اللہ اکبر. اللہ اللہ. میرے دوستو عظیم الفاظ اس خطبے دینا بہت بڑیا باتاں اللہ پاک اللہ دے نبی نے اس خطبے دے اندر بیان فرمایا نے. عظیم الفاظ مسنون خطبے دے تو سب سامنے آ گئے. اس دی فضیلت ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ نو ایک خطبہ سکھایا ہے. فرمایا اس خطبے نو تسی پڑھنا ہے اس خطبے دا اہتمام کرنا ہے اس خطبے نو اپنی زندگی دا حصہ بنانا ہے. کہ میرے پاک پیغمبر دا کوئی خطبہ ایسا نہیں جن دے اندر میرے نبی نے اس طرح دے الفاظ نہ پڑھے ہون میرے نبی نے یہ باتاں نہ کیتیاں ہون جڑیاں اس خطبے دے اندر کیتیاں گئیاں نے. اور آؤ نا میں دساں دی اہمیت تے فضیلت کتنی ہے. آ دیکھ لے مکہ مکرمہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے. میرے نبی نے قرآن دی تعلیم دا آغاز کیتا. وہی تو بعد میرے پاک پیغمبر نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیتا. وہی نازل ہون تو بعد میرے پاک پیغمبر نے اعلان نبوت کیتا. آپ نے اعلان رسالت کیتا. آپ نے لوگوں کو سمجھان دی خاطر پورا دین اسلام بیان کیتا. پر جڑے مکے دے چودھری نے مکے دے جڑے کافر نے مکے دے جڑے لوگ نبی پاک تے ایمان نہیں لے کے آئے نا نعوذ باللہ ایک کدے میرے پاک پیغمبر نو کاہن کہندے نے کدے میرے پاک پیغمبر نو جادوگر کہندے نے او میرے بھائیو کدے کہندے نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہو گیا پاگل ہو گیا. اللہ اکبر. اس چیز دا جواب تے رب دے قرآن نے بھی دے دیتا ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر مکے دے چودھری تینو کہندے نے انکا لمجنون وہ کہندے نے تو مجنون ہے نعوذ باللہ تو پاگل ہے. ایسی بات نہیں میں رب کہنا انہاں تینو مجنون کیا ہے. مجنون دا آخری لفظ نون ہے. اللہ پاک نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم.
یہ لوگ میرے پاک پیغمبر نو مجنون کہندے نے۔ عرش تو آواز آئی، اے میرے محبوب پیغمبر، میں ساری کائنات دا رب کہہ رہا، تو مجنون نہیں ہویا، تو پاگل نہیں ہویا، بلکہ اللہ نے تینوں منصب عظیم عطا فرما دیتا ہے، کردار عظیم عطا فرما دیتا ہے، اخلاق عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ فرمانے نے سونیا تینوں اسی خلق عظیم دا مالک بنا دیتا ہے۔ پر توجہ کری، دھیان کری، جڑی گل میں سمجھانا چاہنا، مکے دے اندر ایک باہروں بندہ آیا، اندا نام زماد ازدی، یہ چلدا چلادا مکہ مکرمہ اندر آ گیا نا، مکے دے چودھری ملن لگے، انہوں سلام کر دے نے، یہ بہت بڑا ادیب ہے، بہت بڑا حکیم بھی ہے، لوکاں دا علاج کردا ہے۔ تے جناب مکے دے چودھری کہن لگے نعوذ باللہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ہے نا یہ پاگل ہو گیا ہے، زباد ذرا ان دا علاج تے کرنا۔ یہ حکیم جڑا سی نا بڑا سیاح تے بڑا دانا بنیا جاندا سی، یہ دوڑ پیا میرے پاک پیغمبر دے کول آیا، آگے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رسول تے اجے منیا نہیں، انہیں نبی دی نبوت دا اقرار تے کیتا نہیں، انہیں محمد ہی کہنا سی۔ کہنے لگا محمد میں سنیا تینوں کوئی پاگل پن دا مسئلہ ہے، نعوذ باللہ مینوں پتہ لگیا ہے تینوں کوئی بیماری لگ گئی ہے، مینوں پتہ لگیا ہے تسی کسے تکلیف اندر مبتلا جے، لوگ کہہ رہے ہیں محمد مجنون ہو گیا ہے، میں بہت بڑا حکیم ہاں، ذرا اپنی بیماری نو بیان تے کرو نا۔ صحیح مسلم دی حدیث یہ کہندا ہے اپنی بیماری بیان کرو تاکہ میں تہاڈا علاج کر سکاں، آندا میں تہاڈا علاج کروں۔ اور صاحب بات ڈاکٹر کو جائیے جا کے دسنا پہنتا ہے بھی کی مینوں ہویا ہے، میرے بازو چ درد ہو رہا ہے، میری اکھاں درد کر رہی ہیں، میرے کناں دا مسئلہ ہے، میری زبان دا مسئلہ ہے، میرے پیٹ دا مسئلہ ہے، میری لتاں دا مسئلہ ہے، کچھ نہ کچھ جا کے دساں گے تے ڈاکٹر نے علاج کرنا ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے زماد تیری حکمت دیاں مشہوریاں بڑیاں نے، تو مکے والیاں کولوں سن کے آ گیا، میری تکلیف دا سن کے آیا ہے، آ میں تینوں دسا مینوں مرض کیڑا لگے ہے، آ میں تینوں دسا مینوں بیماری کیڑی لگی ہے، آ پہلے میری بیماری تے سن لے، آ پہلے میرے مرض دے بارے تے سن لے، آ تینوں پہلے میں اپنی تکلیف دساں تے پھر تو میرے واسطے نسخہ تجویز کری، سن لے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر آندے نے اے زماد مینوں جڑی بیماری لگی ہے وہ اے ہی تے میرے نبی نے پڑھیا کی ایہو مسنون خطبہ جڑا اسی جمعے تو پہلے پڑھنے نا، تقریر کرن تو پہلے پڑھنے، دوسرا خطبہ بولنے، نکاح دے موقع تے پڑھنے، اے خطبہ میرے نبی نے شروع کر دیتا۔ آپ فرماندے نے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ دیکھ لو جنہوں لوگ مجنون کہہ رہے ہیں، دیکھ لو جنہوں لوگ جادوگر کہہ رہے ہیں، دیکھ لو جنہوں لوگ پاگل کہہ رہے ہیں، وہ الفاظ کی بول رہے ہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ ایج کر کے زبان سامنے بیٹھا ہے، میرے نبی بیٹھے ہوئے نے، آپ پڑھی جا رہے ہیں، آپ فرمانے نے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ زبان سن رہے ہیں تے نبی پاک پڑھ رہے ہیں، کائنات کے امام نبی کہہ رہے ہیں وخیر الہدی وخیر الحدیث کتاب اللہ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حکیم اور پتہ کی آنے نے اللہ دے نبی نے جدو الفاظ پڑھے نا، جدو میرے مصطفیٰ نے الفاظ بولے نا، میرے دوستو آج دا خطیب پڑھے تے لوگ سن سن کے جھوم جاندے نے۔ میں صدقے جاواں جدو کائنات دے امام نبی نے مکے دی فضا دے اندر آپ نے جدو خطبہ پڑھیا ہونا تے زبان سامنے بیٹھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ذرا پھر سنا دے۔ آندا سونیا ایک دفعہ پھر پڑھ دیو اے خطبہ ذرا دوبارہ پڑھو نا۔ آندا محمد بڑے بڑے بادشاہاں دی محفل اندر گیا وا، بڑی بڑی دنیا دے کونے تے گیا وا، بڑے بڑے شہراں دا کلام سنیا، بڑے بڑے گفتگو نال دیاں باتاں سنیاں نے، پر اج تک میرے کنا نال اس طرح دی آواز نہیں ٹکرائی جویں دے الفاظ موٹی پرو کے تسی بیان کر دیتے نے۔ اللہ محمد ایک دفعہ پھر سنا دیو۔ آپ نے پھر پڑھیا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ اے الفاظ بڑے قیمتی نے، انہاں الفاظ دے اندر جڑیاں باتاں ہوئیاں نے، جڑے معنی بیان کیتے گئے نے، جڑے مفہوم بیان ہوئے نے، جڑیاں باتاں امت نو سمجھایا گئیاں نے، مسلمانوں دے دل وچ بٹھایا گئیاں نے، او میرے دوستو پورے دا پورا دین محمدی ہے، او پورے دا پورا دین اسلام ہے، او پورے دا پورا دین ہے، او پورے دا پورا قرآن ہے، او پورے دا پورا رحمان ہے، جڑا اللہ دے پاک پیغمبر نے اس خطبے دے اندر پرو کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیوں نہ جماعت کہنا ذرا دوبارہ سنا دیو۔ آپ فرماندے نے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اے جڑے الفاظ ہیں اگلے ونشہد اللہ الہ، اے الفاظ کوئی عام الفاظ تے نہیں نا، اے الفاظ بڑے شاندار تے بڑے قیمتی، اے الفاظ نے جڑے تمام انبیاء نے بولے نے، اے الفاظ نے جڑے تمام انبیاء دی زبان گزر کے آئے نے۔ وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ انہوں نے مانا کرا گیا پھر اگلیاں باتیں ہو گیا۔ یہ سارا خطبہ نبی پاک نے پھر پڑھیا نا، اور جدو نبی پاک نے مکمل کیتا تے زبان آندے اللہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری پھر سنا دے۔ حدیث الفاظ میں ثلاث مرات، تیسری دفعہ انہیں پھر عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر دی پھر سنا دیو، کہ میرے نبی نے پھر سنایا۔ میں صدقے جاواں میرے پیغمبر نے کوئی کہندا 10 بار سناؤ، میرے نبی پھر سنا دے، کوئی 20 دفعہ کہے میرے نبی پھر سنان۔ آپ بتاندے نہیں سن، دین دیاں باتاں کر دے، قرآن دیاں باتاں کر دے، حدیث دیاں باتاں کر دے، اللہ رب رحمان دیاں باتاں کر دے۔ میرے نبی کدے تھکے نہیں سن، بار بار میرے پاک پیغمبر بیان کر دے دے آندہ اللہ دے نبی دی ایک وری پھر سناؤ نا۔ میرے نبی نے پھر خطبہ پڑھیا نا، اے ہوئی خطبہ اے ہوئی الفاظ۔ جدو تیسری بار پڑھے نام زبان دی اکھاں چوں پانی آ گیا، زبان رون لگ گیا، اتھے ہی ٹھیر ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ بھی رو رہے نے۔ آپ فرماندے نے زبان مینوں تے اے بیماری لگی ہے، مینوں تے اے جڑی شکایت ہو گئی ہے، مینوں تے اے مسئلہ بن گیا ہے۔ میں کہنا الرحمن علم القرآن، میں تے انہاں نوں کیا بھی رحمان او جن نے قرآن بھیجے ہے، میں تے انہاں نوں کیا واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ سبات میں نو تے مسئلہ بنے
میں مجنون نہیں ہویا، میں پاگل نہیں ہویا، میں جادوگر نہیں، میں کذاب نہیں، میں کاہل نہیں، میں ساحر نہیں، بلکہ میرے تے الفاظ انہوں موبائل تے اندر پائی بیٹھے نے۔ زبان آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں کولوں غلط سن بیٹھا وا، مینوں معاف کر دیو، تے جڑے الفاظ پڑھ دیو نا ذرا پڑھو، میں بھی تھوڑے نال نال پڑھا۔ وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ میرے نبی نے خطبہ پڑھیا، زماد مسلمان ہو گیا۔ زماد نے قرآن نہیں سنیا، زماد نے میرے نبی کولوں کوئی آواز نہیں سنیا، میرے پاک پیغمبر دے کولوں کوئی یہ بات نہیں سنی کہ آپ نے کیا ہوئے قولوا لا الہ الا اللہ، اے زماد تو اے کلمہ پڑھ لے۔ زماد نے صرف خطبہ مسنونہ دے الفاظ سنے نے، اللہ نے اسلام دیا دولت عطا فرما دی۔ تے ساڈے کئی بھائی عمر لنگ گئی، 50 60 سال ہو گئے، خطبہ سن دیا لیکن جو نہیں رگڑی، کام اوتھے دے اوتھے، دل اوتھے دا اوتھے ہی ہے، کوئی فرق نہیں پیا۔ وہ جماعت عربی سمجھدا سی، انہوں سمجھ آ گئی کہ جہڑیاں باتیں اس خطبے چ ہو گئی نا کہ انہاں تے عمل پیرا ہو گیا تو زندگی سمر جائے گی، انہیں اپنی زندگی سنوار لی۔ سانوں کوئی ضرورت نہیں، اسی بڑے بڑے واعظ سنے، ساری ساری رات جلسے سنے، درس سنے، ایسیا مسجد نمازاں پڑھیاں جتنے روزانہ درس قرآن بھی ہوتا، درس حدیث بھی ہوتی، لیکن سانوں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ عزیز دوستو، ایک خطبہ مسنونہ لوگوں کی زندگیاں بدلنے والا خطبہ ہے۔ کمال دیا بات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو اس خطبے کے اندر کروائی۔ یہ الفاظ میں جو میرے پاک پیغمبر نے مسجد نبی خطبہ دینا ہویا، 10 سال پاک پیغمبر نے خطبہ جمعہ مسجد نبی اندر پڑھایا تو خطبہ یہ ہوئی دیتا ہے۔ عیدین آئیاں، نکاح پڑھائے، خطبہ یہ ہوئی پڑھے۔ اور دیکھ لو اہمیت فضیلت، صحابہ نبی پاک نے یہ خطبہ سنا ہے، سکھایا ہے، اور لوگوں کے سامنے پڑھے، اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ آؤ ذرا انہیں کہڑے الفاظ بیان کیے ہیں خطبے کے اندر۔ ساری طرح زبان نہیں نا عربی تو سانو پتہ نہیں لگا بھی یہ الفاظ کی۔ اس وقت جدوں خطبہ پڑھیا جاتا ہے بندے ستے ہوتے ہیں، خطبہ ہی شروع ہو گئے نا لوگ جو جھوم جاتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں لگتا بھی موت صاحب کیا کی رہا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرو، الفاظ جو سٹارٹ تو 2 الفاظ، ان الحمدللہ یا الحمدللہ، ان کا معنی ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا فضل ہے، اللہ تیریا رحمتاں نے، اللہ تیریا برکتاں نے۔ گل شروع ہے الحمدللہ۔ قرآن دے کئی سارے مقامات نے، آج گلا اجازت نہیں دے رہا، واللہ بہت زیادہ باتاں خطبے کے اوپر کٹھیاں کیتیاں سن، تو میں تو سوچ رہا سب اج موضوع اور بیان کر دینے ہیں، گلا بالکل نہیں چل رہا، اج راتی تے بولتا ہی نہیں سی، ہوں پھر بھی تھوڑی بہتی آواز نکل رہی، اللہ پاک قبول فرما لے۔ تو بہرحال انشاءاللہ پیغام ضرور پہنچاواں گا، کوشش کراں۔ الحمدللہ، اللہ دے پاک پیغمبر کہندے اللہ تیرا شکر ہے، تے ویلا کیڑا ہے، ٹائم کیڑا ہے، ہن دا ٹائم نہیں، گھر دے اندر ہر چیز وافر ہے، ہن دا ٹائم نہیں، پاؤں نو کپڑے دے 10 جوڑے پے نے، ہن دا ٹائم نہیں، پیری پاؤں جتیاں دے 5 جوڑے پے نے، ہن دا ٹائم نہیں۔ دوستو گھر واسطے اللہ پاک نے رہن واسطے 2 گھر عطا کر دیتے نے، کاروبار لی اللہ نے دکاناں دے دتیاں نے،
اللہ اکبر تے کئی اللہ پاک نے ملازمتاں دے دتیاں نے، اے ویلا نہیں بلکہ میرے پاک پیغمبر اس وقت کہہ رہا سن الحمدللہ، جس وقت میرے پاک پیغمبر دے گھر دے اندر 2 مہینے چولہاں وچ اگ بھی نہیں سی بلدی، او ویلا سی میرے پاک پیغمبر کو پہنن واسطے ایک جوڑے تو زائد کپڑا بھی کوئی نہیں سی، پیراں چ پاؤن لی ایک جُتی تو زائد جُتا بھی کوئی نہیں سی، اور کئی دن پانی تے گزارا کرنا پیندا، کھجوراں دا موسم آندا کھجوراں مل جاندیاں، پھر اگے ستو دا موسم آندا ستو مل جاندے، میرے دوستو کئی دن ایسے آندے میرے پاک پیغمبر فرماندے ا ویکھ لو تواڈے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک تو بچن واسطے اپنے پیڑ دے اوتے 2 پتھر بن چھڈے نے، او ویلا او تو کیا جا رہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تیرا فضل ہے، اللہ تیری رحمتاں نے، اللہ تیری طرفوں برکتاں نے، بیگم کوٹ والے آپ خطبہ تے سن لے، عمر گزر گئی ہے، مدت گزر گئی، خطبہ سن لیا، کدے اوکھیاں ویلیاں تے کیا کر الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر دے 3 معنی نے، پہلا معنی کہ بندہ زبان تو کہے اللہ تیرا شکر ہے، تے دوسرا معنی بندہ دلوں بھی کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کئی بندے زبان تو کہندے ہی نہیں، کوئی بندہ بھوک نال بیٹھا ہوے مسلمان ہوے مومن تے بھوکا بیٹھا ہوے نا، میں تسی جا کے پوچھ گے بھائی کی حال ہے، انہیں کی آخر الحمدللہ اللہ کا شکر، ہوے انہوں بھوک ہی لگی کہے گا اللہ شکر، تے ڈیڈو آکھے گا اور تینوں میں کی آکھاں، دلوں یہ آکھے گا، زبان تو کہے گا الحمدللہ تے دلوں کہے گا بھی انہیں یہ آکھنا کی آکھنا ہے، معلوم ہویا بھی یہ شکریہ نہیں، انہوں شکر نہیں آدھے، زبان تو بھی کہے یا اللہ تیرا شکر ہے اور دلوں بھی کہے اللہ تیرا شکر ہے۔ رب نے صحت دیتی یار، اللہ پاک نے زندگی دیتی، اللہ پاک نے چلن پھرن دی پیر دیتے نے، رب نے پکڑن دی ہاتھ دیتے نے، ویکھن دی اکھاں دیتی نے، بولن دی زبان دیتی ہے، سنن دی نک دیتا ہے، سنن دی کان دیتے نے، ان کا شکریہ بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہ مکہ مکرمہ اسماعیل جوان ہویا، شادی ہوگی، اسماعیل نبی ابراہیم پہنچا، بیٹے دے حال احوال پوچھ، جا کے دیکھا پتر کوئی نہیں ہے، گھروں مل گئی 9۔ ابراہیم علیہ السلام آدھے نے بیٹا کیویں گزر بسر ہو رہا، آلی حال تے چنگائی ہے، کدے کوئی شے لب جاتے کھا لی دی تے کدے کوئی نہ لبے تے کئی دن فاقیہ جی گزر جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھی اے حال پھر چنگا تے نہ ہویا نا، دلوں تے انہیں بھی کیا سی الحمدللہ، پر زبان تو نے کیا الحمدللہ، پر دلوں نہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب میرا پتر آوے نا انہوں آکھی ابراہیم آیا سی چگاٹ ونگی انہوں بدل دے، اللہ چگاٹ ونگی انہوں بدل دے۔ اسماعیل آئے آدھے انہوں نے محسوس ہویا دی آج کوئی آیا، اپنی بیوی نے پوچھنے لگے کون آیا، انہوں نے کہا بابا ایک آیا سی، ابراہیم نام دس گیا، اللہ آدھا سی میرا سلام دے بھی اسماعیل نو تے نالے انہوں پیغام دے بھی ابوے دی چوکھڑ بھی انہوں بدل دے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کی بولیا صحیح، آدھی میں تو اپنے حالات ہی دسے سے، ایویں دسے اسی بھی اپنے کی حالات بھی جے شکار لب جائے راجہ میں نہ لبے دے بھوکے بہ رہے ہیں، یہ دسیا سی۔ ابراہیم صاحب اسماعیل نے فرمایا نکل جا، چگاڑ تینوں ہی کہہ کے گیا نے تے تو میرے اکھی نظر نہ آئی، پھر ہور نکاح کیتا، پھر ابراہیم آئے، پھر پوچھا فاقے ہے سن، جنگل دا علاقہ مکہ مکرمہ کوئی شہر نہیں، اسماعیل علیہ السلام جاندے سن، شکار لب کے لیا دے سن، اندر کئی دن گزارا ہوں سی، اللہ اکبر، زمزم دا پانی موجود سی۔
ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، پھر پوچھا بیٹا حالات کیسے؟ اے بیوی کہنے لگی اسماعیل دی، آندھی ہے بزرگوں حالات بہت چنگے، اللہ کا بڑا شکر، بڑی رب دی خیر، اللہ نے زندگی دیتی ہے، صحت دیتی ہے، مال دیتا ہے رب، خیروں نے اللہ دی، زبان تو بھی اللہ کا شکر ادا کیتا تے دلوں بھی کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا اسماعیل تے پھر نہیں ملیا، میں جا رہا آوے دے اسماعیل نو آکھی ابراہیم السلام کہندا سی نالے کہندا سی اے چوکڑ صحیح ہے اینو بدلیا دینا۔ اللہ شکریہ دا اتنا فائدہ ہے، جن نے نہ شکری کیتی گھروں نکل گئی، ات گھر نہ شکریہ کئی گھر دے رولے طلاقاں تے کھلا۔ پیچھے میں پڑھ رہا صاحب اسلام آباد کے اندر ایک مہینے وچ غالباً 5 یا 50,000 کیس ایسا دائر ہویا ہے کہ عورتوں نے کیا بھی سانو طلاق دے دیتی جائے، بندیاں نے طلاقاں نہیں دیتیاں، بیبیاں نے کیا بھی اسی اس گھر چ نہیں رہنا۔ یہ ناشکری دی وجہ ہے۔ یہ خطبہ نکاح دے موقع تے بھی پڑھیا جاتا ہے، خطبہ جمعہ خطبہ دے اندر بھی پڑھیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ نکاح دے موقع تے نکاح تو ہو رہا ہے ڈانس، نکاح تے جناب پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ گفتگو دے اندر مصروف ہوتے ہیں، مولوی صاحب خطبہ دے کے 4 جناب انہوں نے قبول کرا کے تے گھروں چلے جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگتا خطبہ دیتا کی ہے۔ نکاح دے موقع تے جڑے الفاظ امام صاحب خطیب صاحب نکاح پڑھان والا مولوی صاحب جڑے خطبہ پڑھتا ہے ان کا پہلا لفظ یہ ہے الحمدللہ ان الحمدللہ، کہ لوگوں اللہ کا شکر کرنا ہے۔ دلہا صاحب دلہا صاحبہ دونوں گھراں دے فریقین صاحبو سن لو کہ آج تو بعد اوکھے ویلے بھی آن گے، سوکھے ویلے بھی آن گے، مشکلات بھی آن گیا، اس زندگی دے اندر بڑی بڑی آزمائشاں بھی ہون گیا، لیکن اللہ دے شکر والا دامن نہیں چھڈنا۔ نکاح کا خطبہ مولوی صاحب بڑے تو بڑا بنا کے پڑھان گے، جو کری لے کے جان گے جانے نے شکرے ہو جا تیرے ماپیاں دتا کی لے کے آئی۔ کئی دفعہ دلہن صاحبہ کہہ دینا اپنی ساس نو امی کہڑے برتن جو سالن پکانا، تے جے ماں نے نہ دتا ہوئے تو اگوں پتہ کیا دی چلا دی ماں کو لے کے آئی۔ اے ساڈا شکریہ ہے، اے ساڈا حال ہے۔ اسی مسلمان ہاں، مومن ہاں، ہندو نہیں، اسی سکھ نہیں، اسی بدھ نہیں، اسی عیسائی نہیں، اسی یہودی نہیں، اسی مسلمان ہاں۔ ساری یہ کیفیت ہے۔ تیری ماں نے تیرے 100 منجے بھی نہیں دیتے، فرج بھی نہیں لے کے آئی، ہوں تیرا کلیجا سر دا ٹھنڈا پانی مانگنی، ہوں گرم نہیں پی جو تیری ماں نو تیرے ترسنے اسی کتوں کریے۔ یہ ہے ساڈا خطبہ جنہیں اسی عمل کر رہے ہیں۔ لیکن نبی پاک دا دور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر امہات المومنین، بنات النبی، صحابیات النبی، کس کی بات سناوا کہ کئی دن واقعہ صحابہ نے بھی گزارے، صحابیات نے بھی گزارے، لیکن زبان تک کی الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ ترانے ہر تہ دے وچوں، ہر بازار دے وچوں، ہر دکان، مدینہ منورہ ہوئے، مکہ مکرمہ ہوئے، بدر دا میدان ہوئے، احد دا میدان ہوئے، خندق دا میدان ہوئے، صلح حدیبیہ ہوئے، فتح مکہ ہوئے، حنین دا موقع ہوئے، طائف دی پارٹی ہوئے، لہو نہان صحابہ اکرام ہون، میرے دوستو نبی پاک کے دندان مبارک شہید ہون، لیکن آواز پھر بھی آ رہی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن ساڈے کو کیوں نہیں الفاظ نکلتے؟ زبان تو بھی الفاظ، دل تو بھی الفاظ الحمدللہ نکلتے۔ اور تیسرا معنی الحمدللہ رہا کہ بندہ شکر گزار ہوئے، عملی طور پہ بندہ ثابت کرے کہ میں واقعی شکر کر رہا ہوں۔ وہ کیوں ہوتا ہے جی ایوب علیہ السلام نے کیا، انہیں عملی طور پہ ثابت کیے تھے۔ 18 سال گزر گئے نہیں، نبی ایوب بیمار پہ ہے، 18 سال بعد بھی الحمدللہ
اللہ تیرا شکر ہے اس حال دے اندر چلو زندہ تے رکھے آئی اللہ پویں بیماری چ رکھے آئی اللہ سونیا چلو تیری تسبیح دے کلمے تے بولنا پیا ٹھیک ہے کچھ کھا نہیں سکتا کچھ پی نہیں سکتا اللہ ٹھیک ہے تیرا نبی کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن زبان تے ہل رہی ہے نا اللہ زبان تا دیتی ہونا کہ الحمدللہ ان الحمدللہ خطبے دا پہلا لفظ ان الحمدللہ بے شک اللہ تیرا بڑا فضل ہے اللہ تیریاں بڑیاں رحمتاں نے اللہ تیریاں بڑیاں ہی برکتاں نے اللہ مولا عرش والیا ربا پیدا کیتا تے تو کیتا میرے مولا اس زندگی دے اندر سانو چلنا پھرنا سکھایا تے تو سکھایا اللہ بولنا سکھایا تے تو سکھایا مولا کریم اے رب عرش عظیم اے میرے اللہ بیت اللہ دیا مالکا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربا اللہ تیرے فضل نے تو جوان کیتا ہے پھر لڑکپن تو جوانی دی طرف جوانی تو بڑھاپے دی طرف اللہ اولاداں دتیاں ہی اللہ کی ہویا جے اناج دی کمی ہے کی ہویا جے کوئی تکلیف آ گئی ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا فضل ہے اوکھیا ویلے بھی سوکھیا ویلے بھی آزمائشاں دے ویلے بھی مشکلات دے ویلے بھی ہر وقت شکر ادا کرنا ہے اللہ پاک دا کر شکر ادائی اللہ دی کر حمد ثنائی اللہ دی ان بوئے دے وچ بہ بہ کے ان بوئے دے وچ بہ بہ کے ان اگے سجدے پہ پہ کے اندے بوئے دے وچ بہ بہ کے اندے در تے سجدے پہ پہ کے کر صفت ثنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی کر حمد ثنائی اللہ دی ہر ویلے کیا کر الحمدللہ ہر ویلے تیری زبان تے الفاظ نکلنے چاہیے نے الحمدللہ اللہ تیرا بڑا شکر عزیز دوستو میں آپ ہی اتنے بریک کر دیتی ہے انشاءاللہ خطبے کا پورا جڑا ترجمہ ہے نا وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر کرانگے اس تو اگے الحمدللہ تو اگے جڑے الفاظ نے نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ مکمل انشاءاللہ ترجمہ کرانگے اور انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے سارے ساتھی وعدہ کرو انشاءاللہ اللہ میں نے بھی صحت عطا فرمائے سارے ساتھی ٹائم نہ لایا جو خطبہ سننا جناب یہ دوبارہ پتہ نہیں کوئی مولوی انہوں تو انج سناوے کے ناس ایک تو خطبہ میں گل سمجھائی کہ نبی پاک نے ہر موقع تے پڑھے پھر آپ نے صحابہ نو سکھایا الفاظ تو سنا دیتے نے ترجمہ کرنا سی انشاءاللہ جو گلا ساتھ دینا تے آج پوری کوشش کرنی سی کہ ترجمہ ہو جائے ہوں میں جان بوجھ کے تلے کر دیتا انشاءاللہ اگلے جمعے کا ترجمہ کرا ان کا ترجمہ اس کے اندر پورے کا پورا دین پورے کا پورا اسلام ایسیا باتاں نے خدا کی قسم دل ٹھہر کر اللہ پاک میں نے تمہیں توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ